السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انڈیپینڈنٹ پاکستان چینل سے آپ کی ہوسٹ تہمینہ اظہر۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں تصادم ہو گیا ہے اور تینوں پارٹیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کو صدارت کا عہدہ چاہیے اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کو چاہیے، لہٰذا وزارتوں پہ ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ چوچو کا مربع کسی کو ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب سمجھ رہے تھے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ بہت آسانی سے حکومت کر سکیں گے، لیکن افسوس یہ ان کا خواب ہی رہے گا۔ یہ حکومت ان کے لیے بہت مشکلات کا سبب پیدا کرے گی کیونکہ یہ اس حکومت کو کرنا اتنا آسان نہیں۔ آپ کس کس کو خوش رکھیں گے کیونکہ آپ نے ہر ایک کی شراکت داری کی ہے، اس کے اندر ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا۔ کوئی کہتا ہے میری سیٹس اتنی ہے، کوئی کہتا ہے میری سیٹس اتنی ہے، لہٰذا ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ اتنے لوگوں کو ایک چیز میں ڈالیں گے تو پھر یہ حالت تو آپ کی ہوگی۔ عمران خان کو ہٹا کے یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے وکٹری حاصل کر لی ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ تو صرف ایک معاملے میں انہوں نے یکجہتی دکھائی، ایک بیرونی سازش ہوئی، سب نے پیسے لیے، سب بیچ میں حصے ڈال چکے تھے اور ساتھ وزارتوں کا لالچ بھی تھا کیونکہ ایسے تو ان کو یہ وزارتیں ملنے والی نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا، سب نے اپنی ذات کو نظر انداز کر کے، اپنی پارٹی کو نظر انداز کر کے، اور جیسے ان کی ساکھ خراب ہوئی اس چیز کو بھی نظر انداز کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ داؤ پہ لگایا۔ اب مسئلہ تو یہاں پہ یہ درپیش آ گیا ہے کہ کیسے اس بندر بانٹ کو وہ کیسے حل کریں گے، کیسے وہ سب کو خوش کریں گے، کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اس چیز پہ لڑائی ہوئی، خوب ایک دوسرے کے اوپر جملے کسے گئے، نعرے بازی ہوئی۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس مقصد کو ایسے تو نہیں حل کر سکتے۔ یہ تو ایک سازش تھی بیرونی جس کے تحت آپ نے یکجہتی دکھائی، ورنہ اندر سے تو یہ سب ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف ہیں، یہ بہت بڑے مخالف ہیں۔ یہ تو صرف ان کو عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، ہٹانا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوئے، ورنہ دل میں سے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیے یہ وزارتوں کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بالکل اپنے آپ کو صدر سمجھ بیٹھے تھے، بلکہ میرا خیال ہے خواب میں گارڈ آف آنر بھی لے چکے تھے، لیکن اب ان کا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ دیکھتے ہیں خواب رہ جائے گا یا اس کا کیا معاملہ بنتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم تو پہلے دن ہی ناراض ہو کر شہباز شریف صاحب سے چلی گئی، کیونکہ ان کے جو معاہدے ہوئے تھے وہ انہوں نے بات نہیں کی۔ ظاہری بات ہے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے اپنے موٹیو سے یہ چاہتے تھے ایک بار بس میں وزیر اعظم بن جاؤں، اپنے کیس ہٹواؤں، اپنے بھائی کے کیس ہٹواؤں اور لوگوں کو خوش کروں، جو دولت ملک کے خزانے میں اکٹھی ہوئی ہے اس کو استعمال کروں، کچھ لوگوں کو پیکیجز دوں، انہیں خوش کروں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، مجھے ووٹ بھی آگے ملے گا، کیسز ہٹ جائیں گے۔ کیسز تو سب سے بڑی تلوار تھی ان کے سر پہ عمران خان کی حکومت میں، لیکن افسوس کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اس ملک کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ لیکن ناظرین، آپ بالکل پریشان نہ ہوں کہ ایک گیم نیچے کھیلی جاتی ہے اور ایک گیم اوپر والا کھیلتا ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے انتظار ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیا کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے ہم لوگ لگاتے رہیں گے اور یہ لوگ اسی طرح پریشان رہیں گے کیونکہ ان کو پریشان رہنا ہے، کیونکہ آپ کا مقصد جب غلط ہو تو پھر آپ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے اس پیغام کو جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کا، پلیز یہ عمران خان کو بچانے میں میری مدد کیجیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمیں ووٹ کا حق ملے۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔